بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیلی بستیوں کے گلی کوچوں میں فرعونی سپاہی گر گر تلاشی کے دوران معصوم بچوں کو ذبح کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل کی بستی میں 2 بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک کی ماں نے اللہ کے حکم پر اپنے لختے جگر کو ایک ٹوکری میں لٹا کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا، اور یوں وہ بچہ فرعون کے محل کے اندر پہنچ گیا۔ دوسرے بچے کی ماں نے فرعونی سپاہیوں کے ڈر سے بچے کو پہاڑ کے ایک غار میں چھپا دیا۔ حسن اتفاق سے دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا۔ فرعون کے محل میں پہنچنے والا بچہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام تھے، جن کی پرورش محل کے عالیشان ماحول میں فرعون کے ہاتھوں ہوئی، جبکہ دوسرے بچے کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ پہاڑ کے بند غار میں اس کی پرورش حضرت جبرائیل امین نے کی۔ اللہ کے دشمن فرعون کی سرپرستی میں پلنے والا بچہ نبوت کے عظیم منصب پر فائز ہوا، جبکہ روح الامین حضرت جبرائیل کے ہاتھوں پروان چڑھنے والا بچہ بدی کی علامت بن کر تاریخ میں برے الفاظ سے یاد کیا جانے لگا۔ مشہور یہ ہے کہ سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کے حکم پر عمل درآمد جاری تھا۔ اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اسے بھی قتل کریں گے، لہٰذا بچے کو اپنے سامنے ہی قتل ہوتے دیکھنے کی مصیبت سے یہ بہتر سمجھا کہ اسے جنگل کے غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دے، اور پھر کبھی کبھی اس کی خبرگیری کرتی رہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مأمور کر دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن، ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے، یہاں تک کہ وہ غار میں پل کر بڑا ہو گیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ نہ صرف خود بلکہ اسرائیل کو بھی کفر میں اس نے مبتلا کیا، اور پھر قہر الہی میں گرفتار ہوا۔ بعض روایات کے مطابق سامری آل فرعون کا قبطی تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا اور ان پر ایمان لے آیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل ہی کے ایک قبیلے سامرا کا رئیس تھا۔ قبیلہ سامرا ملک شام کا معروف قبیلہ ہے۔ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا ہے کہ سامری فارسی تھا اور کرمان کا رہنے والا تھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جو گائے کی پرستش کرتی تھی۔ وہ کسی طرح سے مصر پہنچ گیا تھا اور بظاہر دین بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا تھا، مگر اس کے دل میں نفاق تھا۔ حاشیہ قرطبی میں ہے کہ سامری ہندوستان کا ہندو تھا جو گائے کی عبادت کرتے تھے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، لیکن بعد ازاں کفر کی طرف لوٹ گیا، یا پہلے ہی سے اس نے منافقانہ طور پر ایمان کا اظہار کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحیرہ احمر پار کر کے وادی سینا کی جانب چلے گئے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ فرمایا، اور انہیں 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا لیا، جنہیں مزید 10 راتوں کے اضافے کے ساتھ 40 راتیں کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو وعظ و نصیحت فرمانے لگے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم لوگ جب مصر سے نکلے تھے تو تمہارے پاس فرعونی قوم کا بہت سا زیور امانت اور رعایت کے طور پر محفوظ تھا، جبکہ تمہارے پاس اپنے پاس کوئی زیور موجود نہیں۔ قبطیوں کا سونا چاندی تم لوگوں پر حلال نہیں، اور نہ ہی اسے واپس اب کیا جا سکتا ہے، چنانچہ میرا مشورہ ہے کہ اس حرام کے مال سے ہم سب کو جان چھڑوا لینی چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک گہرا گڑھا کھودا اور سب کے زیورات اس گڑھے میں دفن کر دیے۔ سامری جادوگر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، چنانچہ جب رات کے آخری پہر قوم گہری نیند سو گئی تو وہ خاموشی سے اس جگہ پہنچا، تمام زیورات اکٹھا کر کے اپنی خولی میں لے آیا اور اسے پگھلا کر گائے کا ایک بچڑا بنانے میں مصروف ہو گیا۔ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی اس میں شامل کر دی۔ یہ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بنی اسرائیل کو دریا پار کروا رہے تھے۔ بچڑا جب تیار ہو گیا تو اس کی خاصیت یہ تھی کہ جب اس میں ہوا داخل ہوتی تو یہ بیل کی آواز نکالتا۔ اس مصنوعی آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا، اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد سامری کے مکر و فریب کا شکار ہو گئی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، پھر اس سامری نے اس کے لیے ایک بچڑا بنایا، یعنی بچڑے کا بت، جس کی گائے کی طرح آواز بھی تھی، پھر کہنے لگا، یہی تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ سامری کے کہنے پر اسرائیلی بچڑے کو سجدہ کرنے لگے۔ ایسے میں حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانے اور بچڑے کی عبادت سے روکنے کی بڑی کوشش کی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اے میری قوم کے لوگوں، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ ہی ہے، بس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ اسرائیلیوں کو سونے کا یہ گوشالہ اتنا اچھا لگا کہ ہارون علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کی بھی ان پر کوئی پرواہ نہ ہوئی، اور بچڑے کی تعظیم و عبادت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔
انہوں نے جواب دیا، ہم تو موسیٰ کے واپس آنے تک اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ کوہ طور پر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اے موسیٰ، سامری نے تیری قوم کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے موسیٰ، ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا۔ باری تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی تو وہ سخت غصے میں آ گئے، کیونکہ ان کی قوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی کوہ طور سے واپسی تک وہ اللہ کی اطاعت و عبادت کرتے رہیں گے، لیکن نہ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کیا اور نہ ہی حضرت ہارون علیہ السلام کی بات مانی۔ اس کے برعکس وہ سامری جادوگر کی ہدایت پر بچھڑے کی پوجا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو بدعہدی اور گوسالہ پرستی سے آگاہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت کی تختیاں لے کر کوہ طور سے واپس آئے تو دیکھا کہ قوم سامری کے بچڑے کی پرستش میں مصروف ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کو سخت تکلیف ہوئی۔ فوراً تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ حضرت ہارون نے کہا، اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے، تم تو مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے فرمایا، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے میرے پاس آنے سے روکے رکھا؟ کیا تو بھی نافرمان بن بیٹھا؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت غصے کی حالت میں اپنے بھائی کی داڑھی اور سر پکڑ کر جھنجھوڑا اور پوچھا، جس پر حضرت ہارون نے انہیں اتنا سخت رویہ اپنانے سے روکا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہارون نے کہا، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ۔ مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائے کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ بھائی ہارون علیہ السلام سے باز پرس کے بعد اب باری تھی سامری کی، جو سر جھکائے قریب ہی کھڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی جانب متوجہ ہوئے اور سخت لہجے میں پوچھا، سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے قوم کو بت پرستی پر کیوں لگایا؟ اس نے جواب دیا، میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقشے پاس سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے بچڑے کے قلب میں داخل کیا۔ اس طرح میرے دل نے اس بات کو میرے لیے اچھا سمجھا۔ حضرت جبرائیل امین کو دیکھنے کے تعلق سے ایک روایت یہ ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل دریا پار کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل امین ان کی مدد کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار وہاں موجود تھے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ دریا پار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر آنے کی دعوت دینے کے لیے حضرت جبریل گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے تھے۔ ایک روایت حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ سامری کی پرورش خود حضرت جبرائیل کے ذریعے ہوئی تھی، جس وقت اس کی ماں نے اسے غار میں بند کر دیا تھا۔ حضرت جبرائیل روزانہ اسے غذا دینے آتے تھے اور وہ ان سے مانوس تھا اور انہیں پہچانتا تھا، جبکہ دوسرے لوگ نہیں جانتے تھے۔ سامری کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی تھی کہ حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پڑتے ہیں وہاں کی مٹی میں حیات و زندگی کے خاص اثرات ہوتے ہیں، یہ مٹی اٹھا لی جائے۔ چنانچہ سامری نے وہ مٹی اٹھا لی۔ یہاں اس بات کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ سامری نے حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی دعا کروائی تھی کہ میں اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ اس میں ڈالوں، تو شرط یہ ہے کہ آپ یہ دعا کر دیں جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے اس کے نفاق اور گوسالہ پرستی سے واقف نہ تھے، لہٰذا دعا کروا دی اور اس نے وہ نشان قدم کی خاک اس میں ڈال دی، تو حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا سے اس میں حیات کے اثار پیدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لیے جو سزا تجویز کی اسے قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا ہے، کہا، اچھا جاؤ، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا، ہم اسے جلا کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں اڑا دیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ ساری عمر یہی کہتا رہا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا، اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے، اس لیے جب وہ کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا، لا مساس۔ پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں اس نے جانوروں کے ساتھ حیوانوں کی طرح زندگی گزاری اور یوں عبرت کا نمونہ بنا رہا۔ گویا دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنا زیادہ مکر و فریب، جھوٹ، فراڈ اختیار کرے گا، وہ دنیا آخرت میں اس کی سزا بھی اس حساب سے شدید تر اور نہایت عبرتناک ہوگی۔ اس بدترین ناکامی کے بعد سامری کا کیا بنا، اس کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ کچھ راویوں کے مطابق بنی اسرائیل نے اسے اللہ کی نافرمانی اور قوم کو گمراہ کرنے پر قتل کر دیا تھا، جبکہ زیادہ تر راویوں کے مطابق وہ اپنے طلسم کی مہارت کو استعمال کر کے صحرائے سینا سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا اور کوسوں کا سفر طے کرنے کے بعد یمن کے ایک علاقے حجر موت میں مقیم ہو گیا۔ پھر اس نے وہاں اپنا ایک قلعہ بھی تعمیر کرایا اور جادو کی تربیت میں مشغول ہو گیا۔ آج یہ علاقہ عمان کے شہر سلالہ میں موجود ہے، اور اسی طرح سامری جادوگر کی قبر اور قلعہ آج بھی سلالہ میں ہی ہے۔ دنیا بھر سے جادو اور طلسم کے طلبگار طرح طرح کے چلے کاٹنے کے لیے یہیں آتے ہیں، مگر آپ اگر اس جگہ جائیں تو ایک مقام حیرت سے واسطہ پڑے گا کہ اندر جہاں پر وہ دفن ہے وہاں پر نو انٹری کا بورڈ ہے،
उस जगह तक जाने की किसी को इजाजत नहीं और जगह जगह पर ओमानी हुकूमत ने गार्ड्स बिठा रखे हैं। यानी कि आप सिर्फ बाहर से उस बहुत बड़े किले नुमा मकबरे को देख सकते हैं मगर अंदर नहीं जा सकते। किसी भी सूरत और इसके पीछे क्या राज है कोई नहीं जानता। हाँ, लेकिन कुछ पुरस्कार रवायात जरूर हैं जो कि दास्तान के तौर पर वहां फैला रखी गई हैं, शायद लोगों के दिलों में खौफ भरने के लिए। मसलन ये कि सलाला की खवातीन जिनका उस इलाके के आसपास कयाम है वो हमेशा एक लंबा बुरका जेबतन करती हैं और ये बुरका उनके पीछे घसीटता रहता है। इसके बारे में वहां के मुकामी लोगों का यही मानना है कि सामरी जादूगर से इल्म सहर सीखने वाले अफराद खवातीन के पांव के निशानात लेकर उन पर जादू या सहर तारी कर दिया करते थे अपने बुरे मकासद की तकमील के लिए। चनाचे वहां की मुकामी खवातीन ने हजारों बरस पहले से ऐसे लंबे बुरके पहनना शुरू कर दिए थे जो उनके पीछे उनके पांव के बनने वाले निशानात को मिटाते जाते थे। ये रवायात कुछ कदीम तरीन घरानों में आज भी कायम हैं और वो कहते हैं कि सलाला में जादू और सहर का वसी इल्म अब तक किसी न किसी शक्ल में मौजूद है और दरअसल यही वो शहर है जो बड़े जादूगरों और साहिरों का असल मस्कन है।